بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب، دو ایشوز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جناب. پھر آپ کی چوائس ہوگی کہ آپ ان کو کس سیکوینسنگ میں آگے بڑھاتے ہیں. مہربانی. ایک تو گرین پاکستان انیشیٹو سے جو پاکستان کے مالک ہیں انہوں نے آج خطاب کیا ہے، اور دوسرا آپ کے پسندیدہ محسن نقوی صاحب نے آج پہلی دفعہ مہربانی فرمائی ہے، اور انہوں نے آج صحافیوں کے ساتھ اسلام آباد میں جب سے وہ منسٹر بنے ہیں میرے خیال میں پہلی دفعہ ٹاک کی ہے. تو ان دونوں موضوعات پہ ہم جو ہے وہ آپس میں بات چیت کریں گے. پہلے میرے خیال میں چیف آف آرمی اسٹاف کے خطاب سے بات کی جائے. محسن نقوی سے تو بڑے ہیں نا. جی بالکل. تو انہوں نے کیا کہا ہے اور اس کے بعد پھر ڈسکس کرتے ہیں. یہ گرین انیشیٹو پاکستان فورم کا کوئی گیدرنگ تھی. جی سر. اس پہ جو چلی ہیں خبریں جناب عالی. جی سر. وہ اس میں انہوں نے بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ سخت قسم کا پیغام ایک دفعہ پھر دیا. ایک تو عزم مصمم تو ہے ہی ان کا پاکستان کو بہتر کرنے کا، استحکام دینے کا ان کو. پہلے بتائیں کہا کیا ہے. ہاں، تو وہ جناب کہتے ہیں کہ ہم سب مل کر ٹیم پاکستان ہیں، ٹیم پاکستان. ٹھیک ہے. اور ہم جناب ترقی کے سفر میں رخنا ڈال لیں. ناظرین، اہم جملے ہیں سارے. اور توجہ ہٹانے والوں کی تمام کوششیں ناکام ہوں گی. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ منفی پراپیگنڈا اور سوشل میڈیا ٹرالز ہماری توجہ پاکستان اور اس کے عوام کی ترقی کے کام کرنے سے نہیں روک سکتے. ٹھیک ہے. آگے پھر انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں جو آپ کا سبجیکٹ ہے، معاشی استحکام کے بغیر خود مختاری کا تصور ممکن نہیں، یعنی کہ کمپرومائزڈ پاکستان. ویسے یہ ایک بڑا ڈیبیٹیبل ویسے بات یہ کہہ تو ٹھیک رہے ہیں. ہاں. اور پھر انہوں نے کہا جی پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کی سفر میں کسی قسم کا عدم استحکام برداشت نہیں کیا جائے. یہ ویسے پیغام کس کے لیے ہے حضور؟ اور ہم سب آئیں اور مل کے منفی قوتوں کو رد کرتے ہیں. اچھا، یہ پیغام سخت کس کے لیے تھا آپ کے یہ میرا خیال ہے کہ اب گستاخی ہوگی، لیکن بہت سارے لوگوں کو یہی لگ رہا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے پیغام ہے. ٹھیک ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، پیغام تو میرے خیال میں، دیکھیں یہ بات میں باقی ساری باتوں کو ایک سائڈ پر رکھ کے میں صرف ایک نقطے کے اوپر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جو میری نظر میں امپورٹنٹ ہے. جناب معاشی استحکام. جی، اکنامک جو ہے نا وہ سورینٹی نہیں، کسی ملک کی سورینٹی ہو سکتی جب تک وہ اکنامکلی اسٹیبل نہ ہو. اور یہ تو ایک ایسے رشتہ دار کی مانند ہی ہے جو غریب ہو نا اور کام شام کوئی نہ کرتا ہو، اس کی پھر آپ کو پتہ ہے کیا اہمیت ہوتی ہے. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اس میں ابھی تو دیکھیں معاشی استحکام پاکستان میں اللہ کرے آئے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ اب راتوں رات ممکن نہیں ہے. جس طرح کی صورتحال ہے ڈیفینیٹلی اٹ ول ٹیک بہت ٹائم لگنا ہے. تو کیا اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، نیگیٹو نہیں میں اس کو کہتا، لیکن آپ ان وے کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک تو ہم کمپرومائزڈ ہیں اور آگے بھی شاید جب تک استحکام نہیں ہوتا کچھ عرصہ رہیں. نہیں، یہ اس کی تو دیکھیں ایک تشریح ہے نا. یہ بھی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پرابلم یہ ہے کہ ہمیں پوری کلیئرٹی کے ساتھ پاکستان کے لوگوں کو سب سے پہلے اعتماد میں لینا چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے کہ یہ ہمارا وے فارورڈ ہے. ویسے وے فارورڈ بڑا کلیئر ہے. IMF کا پروگرام لینا ہے، اس کے بعد اسی کی روشنی میں بجٹ بنانا ہے، اسی کی روشنی میں اگلے 2 سے 3 سال اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. بالکل سیدھا سیدھا سا ہے. اب اس میں جو کرنے والے کام ہیں نا وہ یہ ہیں کہ ہم پاکستان کی مڈل کلاس پہ، غریبوں پہ تو بالکل بوجھ نہ ڈالیں، مڈل کلاس کو بھی پروٹیکٹ کر لیں تو بڑی کامیابی ہوگی. یار یہ جو بوجھ چھوٹ جانا ہے، خواہش میں اب بیان کرنے لگا ہوں اپنی، یار امیروں پہ ڈالیں نا، پاکستان کے غریبوں کو اور مڈل کلاس کو معاف کر دیں. ہاں، بٹ دیکھیں وہ تو معاشی پالیسیاں جب آئیں گی، لیکن پیغام تک ہم ابھی رہیں اگر تو بڑا سخت پیغام ہے آبویسلی. اچھا، ایک اور بات بھی ہے اور یہ وہ بات یہ ہے، PTI آج احتجاج پہ تھی. ہاں جی، آج آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں پکی جگہوں پہ ہوا ہے، انتخابات کے حوالے سے تھا. اور وہی ان کے ساتھ وہی طریقہ ہے پولیس کا کہ گھروں کے آگے جہاں پہ احتجاج ہے وہاں پہ گارڈ لگ گئی اور احتجاج کو روکا جا رہا ہے. لیکن اسلام آباد میں خاصے لوگ تھے. ہاں تھے، لیکن پولیس بھی کافی تھی. لیکن مجھے انسیڈنٹلی آج جو چیف صاحب کا، چیف آف آرمی اسٹاف سید عاصم منیر، ان کا جو پیغام آیا یہ اتفاقاً اس سے پہلے آپ کو یاد ہو علی مین گنڈا پور جو وزیر اعلیٰ ہیں KP کے، کل انہوں نے ایک تقریر کی تھی جس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ بڑی ہو گئی ہے، ہم مئی تک برداشت کریں گے، ہم اسلام آباد آئیں گے، قبضہ کر لیں گے، حکومت ہٹا دیں گے. تو مجھے نہ جانے کیوں لگ رہا ہے کہ شاید یہ اس کا کوئی جواب ہے. اچھا، کہ بھائی ایسی سگنیفیکنٹ بات کر رہے ہیں، ایسی چیز نہ سوچیں، آئے تو پھر ہم وہی کریں گے.
اچھا ویسے بھائی جان ایک اور لیکن یہ دیکھیں، ایک اسی سے ریلیٹڈ سنا ہے کہ پرویز خٹک صاحب کو گورنر لگایا جا رہا ہے کے پی کا. وہ لگا سکتے ہیں جی، وہ تو وزیر اعلیٰ تو بنوا نہیں سکے نہیں تو گورنر لگا لیں. یہ بھی دیکھیں نا، چونکہ ابھی تو گورنر جو ہیں جی غلام علی، وہ تو ان کی تو لڑائی ہو گئی ہے نا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا، چونکہ جے یو آئی فے تو اب مولانا فضل الرحمان جو تو دوسری طرف ہے، ناراض ہے. تو اب یہ سنا ہے کہ ان کو ایشورنس دے دی گئی ہے. اچھا ہو سکتا ہے، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے اپنا گورنر لگائے. آئی ڈونٹ تھنک سو. لیکن یہ دیکھیں، یہ اگر چیزیں پیپلز پارٹی اور پرویز خٹک دونوں میں سے وہ ویسے وہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. چوائس نہیں پرویز خٹک ہوگا. ہاں لیکن ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں ابھی موجودہ صورت حال میں. جی سر. میں یہ عرض کر رہا تھا جناب علی اس چیز پہ جو پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ لڑائی کیا ایک پیغام گنجائش کہاں پہ نکلے گی، یہ بہت بڑا سوال ہے. عارف حبیب صاحب بزنس مین، آپ جانتے ہیں، انہوں نے تو بڑا واضح پیغام دیا شہباز شریف کو کہ جناب آپ اڈیالہ جیل بھی ہاتھ میں لائیں. تو دیکھیں یہ پاپولیرٹی نو ڈاؤٹ پی ٹی آئی کی ہے، تو اس کی ایک ون ون سچویشن، ون ون ان اے سینس کہ یہ ہر روز ایک بیان ادھر سے آنا، ایک ادھر سے سخت بیان آنا، یہ بھی مسائل کا حل نہیں ہے. مہتاب صاحب ایک بات اور بھی میں آپ کی بات کو بڑھانے کے لیے بیان پہلے یہ بھی بتا دیں حل ہے یہ مسائل کا. بات سن لینا، آگے بات سنیں تو اس کے بعد جواب دیجیے گا. آج سینٹ میں عرفان صدیقی صاحب نے بھی کہا ہے جی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں ہم. ہاں جی. اور یہ اور الیکشن کمیشن نے بھی آج پھر عجیب و غریب کیا. جی وہ پہلے ان کو سنی اتحاد میں شامل کیا، پھر آزاد ڈکلیئر کیا، آج پھر سنی اتحاد کو مان لیا. ایسے تو یہ اندر کچھ نہ کچھ پک رہا ہے. کچھ نہ کچھ تو پک رہا ہے. لیکن ایک بات ہے، جہاں جہاں پہ انسان زندگی کے اندر غلط اسے تسلیم کر لینا چاہیے. یہ جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہے نا، میں یہ سمجھتا تھا، یہ میری رائے تھی، آپ تو بہت کچھ سمجھتے تھے اور وہ غلط ہوا ہے. وہ غلط ثابت ہوا. میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ بڑے رسپیکٹیبل بیوروکریٹ ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ثابت کیا کہ وہ تھے نہیں، اپنی وہ اس جو ہائی مورل پیڈسٹل تھا اس سے وہ نیچے گرتے جا رہے ہیں. مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ آپ مجبوریاں ہوتی ہیں یار. کوئی مجبوری نہیں ہوتی. اور یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے نا. آپ انٹیگریٹی بیوروکریٹ ہوتے اور پھر یار میں صحافی تو ہوں، اس مجبوری کا سامنا کرنا میں پنجاب، سینٹرل پنجاب، اسلام آباد کا ایک معمولی 2% کا صحافی تو ہوں. اچھا آپ اپنے آپ کو اتنا انکساری سے نہ لیا کریں. میں انکسار تو بالکل نہیں، میں تو بتا رہا ہوں ہم سب سے زیادہ معاشرے کی ویلیو ہے، ٹکے بڑھا لیں تھوڑے سے. اچھا چلے ٹکے اس معاشرے کی نبض ہے نا. ہاں جی، پلس کو آپ سمجھتے ہیں، رپورٹر دیکھتے ضرور ہیں کم از کم. وہ جو فیل کرتا ہے سوسائٹی کی پلس کو، وہی اچھا جرنلسٹ ہے. جی خیر یہ تو ایک بات ہوگی کہ اناؤنس سے نکلیں گے تو مسائل حل ہونے ہیں ہر 2 طرف 3 طرف 4 طرف سے. ابھی وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی باتیں آپ سنیں تو وہی ہیں. آج جو کیبنٹ میٹنگ میں انہوں نے بات کی وہ بھی یہی کہ وہ جو آئے تھے صاف چلی، شفاف چلی اور فلان چیز. اس پہ خیر آپ نے ایک پروگرام ضرور کرنا ہے. یہ جو رپورٹ آئی ہے ٹریک اینڈ ٹریس پہ جو بات ہوئی ہے، اس پہ بعد میں بات کریں گے. اس پہ میں آپ کے ساتھ جو بات کروں گا نا، میں یقین کرتا ہوں 2-3 دن میں بھی کوئی نہیں کر سکے. چلیے آپ جاتے جاتے محسن سپیڈ کا ذکر کر لیں. آپ بات کی ہے سر، انہوں نے اسلام آباد کے صحافیوں کو اعزاز بخشا ہے. اعزاز بخشا ہے انہوں نے. ویسے بات سنیں، اور وہ بھی یہ آپ کا ایک بات کہہ رہے ہیں، آپ کا پروگرام سنتے ہیں، سوشل میڈیا نہیں سنتے ہیں. کیا اوقات ہے بھائی، مجھے کوئی حیثیت نہیں میری بلکہ ان کے آگے میری کیا حیثیت ہے یار. پچھلے 1 مہینے میں آپ نے کتنے پروگرام کر دیے ان کے اوپر؟ دیکھیں وہ تو چھائے ہوئے ہیں نا، اس لیے اب وہ وزیر داخلہ بن گئے ہیں. اور آج جو ان کے بیانات تھے اور تقریر تھی کہہ لیں، یا جو کوشچنس تھے جس طرح کے، اس میں تو وہ مجھے لگ رہے تھے کہ وہ ہر فن مولا ہے. وہ ایس ایس پی آپریشن بھی ہیں اسلام آباد کے، وہ ڈپٹی کمشنر بھی ہیں جناب، اور وہ ایک ری امیجننگ اسلام آباد والی صورتحال. اس کا مطلب محسن سپیڈ کی بیسکلی پبلسٹی تھی ہے. لیکن محسن سپیڈ سے میں تو یہی گزارش کروں گا، میں تو گزارش ہی کر سکتا ہوں، چھوٹا سا آدمی ہوں میں، کہ یہ محسن سپیڈ جو پنجاب میں چلی تھی، ذرا ایک دفعہ جا کے بیس بدل کے اس کا حال دیکھا ہے. پنجاب کے تھانوں کا حال دیکھا ہے. نہیں تو ہم غریبوں سے سن لیں، ہم مظلوموں سے سن لیں جن پہ بیتی ہے، اور آپ نے کوئی سنوائی نہیں کی. یہ باتیں ہیں صرف، یہ ایک سیاسی گمکس ہوتے ہیں. یہ محسن نقوی صاحب بہت ہی اچھی شخصیت ہے، لیکن آج انہوں نے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ مجھے جو لوگ کہتے ہیں جو کچھ مرضی کہتے رہیں،
مجھے اس کی پرواہ نہیں. اور انہوں نے کہا کہ میرے لیے تعلقات اہمیت رکھتے ہیں, یہ بات میں ان کی مانتا ہوں. ہی از مین آف ریلیشنز. اچھا, وہ تعلقات he is man of, رکھ کے تو یہاں پہ پہنچے. he is not only man of relations, he is man of right kind of relations. بٹ ہی از ناٹ مین آف پبلک ریلیشنز. یہ بات ہے. چلیے اب آپ- لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ باتیں صرف کہ جناب آپ تھانوں کی ویڈیو بنا لیں, صحافیوں سے کہیں, اور مہینے بعد آپ دیکھیے گا. اور یہ خدمت مرکز محسن نقوی صاحب سے میں تو گزارش یار میں اس دن گیا ہوں ادھر پریس کلب کے بیک سائڈ پہ. ہاں جی, یہ خدمت مرکز تو پہلے سے چل رہا ہے, یہ کیا ڈرامے بازی بڑا ہے. عرصے سے چل رہا ہے. اور یہ جو 28 سروسز کا ذکر کیا انہوں نے, وہ بھی وہ دے رہے ہیں. اچھا, اور یہ آلموسٹ راؤنڈ دی کلاک ہی چل رہا ہے یہ پہلے. لیکن یہ ہمارے ہاں ایک بدقسمتی ہے, آپ کو پتا ہے سیاستدانوں نے بھی کچھ بیچنا ہوتا ہے. اب تو وہ سیاستدان ہی ہیں ایک طرح کے. پولیس والے بھی ڈیسیو کرتے ہیں نا, بھی بیچنا ہوتا ہے. وہ آئے جی آپ کو خدمت وہ ایک بریفنگ دے دی, جس طرح کی پنجاب میں وہ بریفنگس کر کے تھانے ٹھیک کر رہا ہے. تو آپ دیکھ لیں گے جناب یہاں پہ کیا ٹھیک ہوتا ہے ان سے. یہ سیاسی گیمکس زیادہ ہوتی ہیں. جو اصل میں جاتے جاتے صرف ایک عرض کر لوں, یہ جو مسئلہ ہے ہمیں تو کوئی ان سے گلا نہیں ہے جناب, وہ تو سعید بادشاہ بڑے لوگ ہیں. انصاف دینا اصل چیز جو ریاست کا, اور جن منصب پہ وہ رہے ہیں, پہلے بھی وزیر اعلیٰ رہے ہیں, ایک صوبے کے چیف تھے, اب وہ وزیر داخلہ ہیں. بہت ساری چیزیں انصاف سے ریلیٹڈ ان سے. شکر کریں پرائم منسٹر نہیں بن گئے. نہیں, وہ تو رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مہربانی ہے, وہ نہیں بنتے. لیکن ایک بات ہے یار, یہ اگر ایس ایچ او نہ بن جائے, نہیں وہ کچھ بھی بن سکتے ہیں. ہر رول انہوں نے لے لیا ہے, صرف موشن سپیڈ دکھانے کے لیے اسلام آباد میں آ گئی. مسئلہ یہ کہ اگر انصاف کی بات کریں, اب میں سچ سے بول رہا ہوں اور میں اس کی ایویڈنس بھی پیش کر دوں گا جب کبھی ضرورت پڑی. اگر آپ انصاف کی بات کریں گے نا محسن نقوی سے, تو وہ آپ کو دور بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے. اور اگر آپ ان سے تحریک انصاف کی بات کریں, وہ دور سے بھاگتے ہوئے آئیں گے. دور سے بھاگتے ہوئے آگے. یہ صورتحال ہے ان کی. اچھا, ویسے ایک بات میں آج بھی ایک سوال پوچھا گیا تھا. اچھا, ایک خاتون سی, اس کی بیٹی کا ایشو تھا جس پہ کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیتا, کیونکہ سسٹم اصل میں یہ جو ادارے ہیں یہ اتنے استعمال ہو کے کمپرومائزڈ ہو چکی ہیں ان لوگوں کے ساتھ کہ یہ سارا کچھ ان کو. اچھا, ایک بات مجھے کرنے کی اجازت ریٹ آف دی اسٹیٹ اگر اسٹیبلش ہونی ہے تو سب سے پہلے آپ ایک بات مجھے پتا ہے, ایک بات میں آپ کو بینگ یعنی میرے دن کے آپ کو پتا ہے 12 سے 14 گھنٹے 16 گھنٹے یہیں اسلام آباد میں گزرتے ہیں. یہ جو پچھلے 2-3 مہینوں میں اسٹریٹ کرائمز میں اضافہ ہوا ہے جی, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بھائی جان آئے دن بڑھ رہا ہے. آپ جب سے انٹیریئر منسٹر آئے ہیں حضور, اگر آپ کی شان میں گستاخی نہ ہو اور آپ اس کو سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا نہ سمجھیں, کیونکہ آج یہ بھی وہ کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ جو دل آتا ہے کہہ دیتے ہیں, تو حضور ذرا بلا کر آپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس سے پوچھ لیں کہ پچھلے 2-3 مہینوں میں اسٹریٹ کرائمز میں کتنا اضافہ ہوا ہے. اور بھائی جان اب یہ بات ذرا سخت ہے, یہ آپ پہ کلنک کا ٹیکا ہے, اس کو ذرا ہٹا لیں, ریموو کر لیں, بہتر کریں ذرا پرفارمنس کو, لیکن یہ بجائے اس کے کہ صرف ریلیشننگ پہ آپ جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے تو بڑا کمال کر دیا. اور دیکھیے گا موشن سپیڈ اور تھانوں کا حال دیکھیے گا, اور پی سی بی کی اور کرکٹ کی باتیں کر لیں, میں یہ نہیں, لیکن آپ تھوڑی سی یہاں پہ زیادتی کر رہے ہیں. کون سی؟ وہ اس لیے کہ جو کرائم کی ریشو بڑھ رہی ہے, میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ وزیر داخلہ, اس کی ذمہ دار بنیادی طور پہ پولیس ہے. اور نئے آئی جی آئے ہیں علی ناصر رضوی, اچھے زبردست آفیسر ہیں, وہ کہ جونیئر ہیں. آج یہ بھی سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ جو سینئر کہیں جانا چاہتا ہے چلا جائے. ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, بلکہ سوال تو میں ہوتا تو یہی کرتا کہ بھائی آپ کو ایک جونیئر کو لگانے کی ضرورت کیا تھی. بالکل صحیح ہے, میرے خیال میں میرٹ کی کوئی بات نہیں کرتا وہ, کیونکہ ہر میرٹ کی اپنی ڈیفینیشن ہے. لیکن ہم توقع رکھتے ہیں سید علی ناصر رضوی سے, جو نئے آئی جی اسلام آباد ہیں, کہ واقعی وہ کرائم کو کنٹرول کر کے بتائیں گے, اور لوگوں کو یہ چوری وارداتیں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں ان کو روکنے میں وہ اہم کردار ادا کریں گے. یہ بنیادی طور پہ پولیس کا کام ہے, وزیر داخلہ کا نہیں ہے. وزیر داخلہ اس کا کریڈٹ لے سکتا ہے. اچھا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرا ایک خاتون کی ایک آڈیو میرے پاس ہے جی, جس میں وہ یہ بتا رہی ہے کہ کس طرح سے ایک بائکیا پہ لوگ ڈلیور کرنے کے لیے آتے ہیں اور وہ ڈکیتی کی واردات کی کوشش کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ٹیکنالوجی کا استعمال تھوڑا سا زیادہ ویجیلنس کو بڑھا کر ان چیزوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. نئی ٹیم آ گئی ہے نا ان کی, آہستہ آہستہ اور ٹیم وہ اپنی لا رہے ہیں, تو پھر وہ اسلام آباد ان کا محور ہوگا. پھر دیکھتے ہیں کہ اچھی بات ہے, ہم تو چاہتے ہیں اللہ کرے کرائم کم ہو یار, اس ملک میں پیس ہو, اس ملک میں چوری نہ ہو, کرائم نہ ہو, اس ملک میں انصاف مل جائے. بار بار میں انصاف کی بات کرتا ہوں, تو یہ ہونا چاہیے نا بھائی, خالی باتیں نہیں ہونی چاہیے. یہ نہ انصاف کے نام پہ تحریک انصاف کا ہی کلا کما. چلیں وہ ان کا وہ ایک سیاسی ایشو ہے, لیکن انصاف ہر سائل کا حق ہے.
ٹھیک ہے. اگر کوئی گریوڈ ہے تو اس کی سنی جانی چاہیے، لیکن سنی نہیں جاتی، صرف میرا خیال ہے کافی زیادہ ہم نے لمبا کر دیا ہے. تو اجازت دیں، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو آل دا بیسٹ جناب محسن اسپیڈ کو، لیکن محسن اسپیڈ کچھ کنکریٹ بھی کرے. دکھائے. اچھا جی، چینل کو سبسکرائب کریں، میکسیمم شیئرنگ کریں، اور پلیز آپ نے کمنٹس کرنے ہیں. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.